بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مفتاح العربیہ عربی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ الدرس السادس یعنی تیسرے سبق سے آپ نے جو کچھ بنایا ہے، تمرین بنایا ہے، مشق کیا ہے، آپ نے ایکسرسائز کیا ہے، آئیے آج اب ہم لوگ اسی کو چیک کریں گے۔ تو دیکھیے پیج نمبر 23 ہم لوگ پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے تھے اور یہ سب پورا ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد مشق ہم لوگ یہ بنا رہے تھے، تو المطارو کے ساتھ ہم بنائیں گے، یعنی یہاں پہ لکھا ہوا بریکٹ میں دیے ہوئے الفاظ میں سے مناسب لفظ لگا کر جملے کو مکمل کیجئے۔ تو المطارو کے ساتھ ہم کریں گے بعیدن، المطارو کے ساتھ بعیدن پہلے ہم بتا چکے تھے۔ بالکل نیچے دیکھیے الورقو، اس کے ساتھ ہم کریں گے اب یزو کریں گے یا اخضرو کریں گے؟ تو پتا سفید نہیں ہوتا ہے، بلکہ پتا کیا ہوتا ہے؟ پتا، درخت کا جو پتا ہے ہرا ہوتا ہے، تو ہم کریں گے الورق اخضرو۔ لیکن اگر ہم ورق سے مراد کاغذ لے رہے ہیں، ورق مطلب پتا بھی ہوتا ہے اور لکھنے کا جو کاغذ ہوتا ہے پیپر، وہ بھی مراد اس سے ہوتا ہے، تو اگر ہم وہ مراد لے رہے ہیں تو اس جگہ پہ ہم الورق ابیض استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم درخت کا پتا مراد لے رہے ہیں، ورق سے درخت کا پتا مراد لے رہے ہیں، تو الورق اخضرو کر دیں گے۔ تو خیر اب آگے آئیے، الحقل اصفرو کریں گے یا اخضرو کریں گے؟ تو کھیت کیسا ہوتا ہے؟ سرسبز و شاداب ہرا بھرا ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم کہیں گے الحقل اخضرو، اصفرو نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے یہاں پہ الدرس سہل کریں گے یا صعب کریں گے؟ تو سبق آسان ہے نا، تو الدرس سہل بنا دیجئے، اور جب سبق اگر مشکل آپ سمجھتے ہیں تو آپ کہیں گے الدرس صعب۔ تو خیر اس میں سے کوئی بھی استعمال کر لیجئے، آسان ہی والا استعمال کیجئے گا، اس لیے کہ بہت آسان کر کے پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانی کے ساتھ اور آسان طریقے سے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور عربی سے ایک تعلق پیدا کر دے۔ اب دیکھیے الرجل نائمن ہے یا نائمتن ہے؟ تو یہاں پہ الرجل کے ساتھ نائمن ہی لگانا ہوگا، نائمتن نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ نائمتن مؤنث ہے، نائمن مذکر ہے، تو الرجل تو مذکر ہے نا، اس لیے الرجل کے ساتھ نائمن لگانا ہے۔ اب دیکھیے الزہرۃ کے ساتھ متفتحۃ لگانا ہے، متفتحۃ لگانا ہے، الزہرۃ کے ساتھ کیا لگانا ہے؟ متفتحۃ لگانا ہے، اس لیے کہ زہرۃ مؤنث ہے تو اس لیے متفتحۃ مؤنث لگائیں گے ساتھ میں، متفتحن نہیں لگا سکتے ہیں۔ المطر کے ساتھ نازل لگائیں گے، نازلۃ نہیں لگائیں گے، اور الفراشۃ کے ساتھ جمیلۃ لگائیں گے، اور النافذۃ کے ساتھ مفتوحۃ لگائیں گے، مفتوح نہیں۔ القطۃ کے ساتھ عاقلۃ لگائیں گے، عاقل نہیں لگائیں گے۔ ترجمہ بھی کرتے چلتے ہیں۔ المطار بالکل نیچے دیکھیے، المطار بعید یعنی ایئرپورٹ دور ہے، الورق اخضر یعنی درخت کا جو پتا ہے وہ ہرا بھرا ہے، ہرا ہے، الورق ابیض یعنی پیپر سفید ہے، الحقل اخضر کھیت ہرا ہے، الدرس سہل سبق آسان ہے، الدرس صعب سبق مشکل ہے، الرجل نائم آدمی سویا ہوا ہے، نائمتن نہیں لگا سکتے یہاں پہ، الزہرۃ متفتحۃ پھول کھلا ہوا ہے، متفتح نہیں لگا سکتے، المطر نازل بارش نازل ہو رہی ہے، بارش اتر رہی ہے، یعنی نازل مطلب اترنے والا اور ہونے والا ہونے والی، تو بارش اتر رہی ہے، المطر نازل بارش اتر رہی ہے، لیکن اردو میں ہم اس طرح نہیں بولتے ہیں، تو اچھی طرح ترجمہ جو کریں گے تو یہ کریں گے المطر نازل مطلب بارش ہو رہی ہے، المطر نازل بارش ہو رہی ہے، یہاں پہ نازلۃ نہیں لگا سکتے۔ الفراشۃ جمیلۃ یعنی تتلی خوبصورت ہے، جمیل یہاں پہ نہیں لگا سکتے۔ النافذۃ مفتوح کھڑکی کھلی ہوئی ہے، النافذۃ مفتوحۃ یہ صحیح ہے، النافذۃ مفتوحۃ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، مفتوح نہیں لگا سکتے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے،
मुतफत्तिहुन, यहाँ पे देखिए बिल्कुल नीचे देखिए बाएं साइड, मुतफत्तिहुन मुतफत्तिहतुन मतलब खिला हुआ, जैसे फूल खिला हुआ, और खिड़की खुला हुआ, खिड़की और दरवाज़ा इस सब के लिए खुला हुआ हम इस्तेमाल करते हैं, खुला हुआ खुली हुई। उर्दू लिखने में तो एक ही तरह लिखते हैं लेकिन समझना पड़ेगा। मफ्तूहुन का मतलब होता है खुला हुआ, यानी ओपन, मफ्तूहुन मतलब ओपन खुला हुआ, खिड़की तो खुली हुई है, दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन मुतफत्तिहतुन मतलब खिला हुआ, जैसे फूल खिला हुआ होता है, तो यहाँ पे ज़हरतु के साथ मुतफत्तिहतुन इस्तेमाल हुआ है, मुतफत्तिहतुन इस्तेमाल हुआ है, मुतफत्तिहतुन इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। मफ्तूहतुन इस्तेमाल नहीं हुआ है। मफ्तूहतुन कहाँ इस्तेमाल किए हैं? नाफिज़तु के साथ, यानी खिड़की के साथ, इसलिए कि मफ्तूहतुन मतलब ओपन, मफ्तूहतुन मतलब ओपन खुला हुआ, तो अन्नाफिज़तु मफ्तूहतुन खिड़की खुली हुई है। अलक़ित्ततु आक़िलतुन बिल्ली समझदार है, अक्लमंद है। अब नीचे आइए, अत्तबीबु जमीलुन या बारिउन, तो डॉक्टर बारिउन यानी माहिर है, डॉक्टर जो है ना, अत्तबीबु बारिउन यानी डॉक्टर माहिर है, बाकमाल है। अत्तबीबु जमीलुन नहीं लगाएंगे, इसलिए कि डॉक्टर की खूबसूरती वगैरह नहीं है ना, बल्कि डॉक्टर की खूबसूरत ये है कि वो बाकमाल हो, माहिर हो, एक्सपर्ट हो, तो यहाँ पे बारिउन इस्तेमाल कीजिए। अलमुमर्रिज़तु क़ासियतुन लय्यिनतुन, तो नर्स कैसी है? तो लय्यिनतुन इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि नर्स जो है ना नरम दिल होती है लोग, इसलिए कि अगर नर्स सख्त दिल होगी, संग दिल होगी, सख्त दिल होगी, तो फिर उनको जॉब ही नहीं मिलेगी, तो फिर वो नर्स बन ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए अलमुमर्रिज़तु के साथ लय्यिनतुन लगाइए, अलमुमर्रिज़तु लय्यिनतुन यानी नर्स नरम दिल है। अब आगे आइए, आपने ये जो तर्जुमा किया है मैदान खूबसूरत है, तो इसको आप अरबी में बनाइए अल मैदानु जमीलुन, ये भी सही है, और अल मलअबु जमीलुन ये भी सही है। अस्साहतु अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहेंगे अस्साहतु जमीलतुन, मैंने पहले भी बता दिया था। उसके सामने है मदरसा बड़ा है, तो अल मदरसतु कबीरतुन, इसलिए कि मदरसतु में गोलता है मुअन्नस है, इसलिए कबीरतुन लाएंगे, सिर्फ कबीरुन अगर ला रहे हैं तो सही नहीं है। खेलगाह कुशादा है, तो अल मलअबु वासिउन, खेलगाह के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं? खेलगाह का तर्जुमा अगर उर्दू में करेंगे तो यही होगा मैदान, खेल का मैदान। तो खेलगाह को अरबी में क्या कहेंगे? मलअब कहेंगे। तो अल मलअबु, मलअब मतलब खेलगाह, मैदान, खेल का मैदान, तो अल मलअबु कुशादा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? वासिउन, अल मलअबु वासिउन, वासिअतुन नहीं लाएंगे, इसलिए कि मलअब मुज़क्कर है ना, इसलिए वासिउन लाएंगे। अल मलअबु वासिउन ये हो गया। उसके बाद है कलम छोटा है, तो अल कलमु सगीरुन, अल कलमु छोटा के लिए सगीर, अल कलमु सगीरुन। दरसगाह दूर है, तो क्लास रूम को दरसगाह बोलते हैं, तो अल फस्लु दूर के लिए बाईदुन, अल फस्लु बाईदुन। स्टेशन करीब है, तो अल महत्ततु करीबतुन, अल महत्ततु स्टेशन, अल महत्ततु करीबतुन, करीबुन नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि करीबतुन, इसलिए कि महत्ता में गोलता है, इस मुअन्नस है, इसलिए करीबतुन मुअन्नस लाएंगे। पार्क हरा है, हम लोग फंस गए थे कि पार्क मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो यहाँ पे बात समझ आएगा, पार्क मुज़क्कर है, तो पार्क हरा है, यानी अल हदीक़तु अखज़र, भी अखज़र का मतलब भी हरा होता है और खज़रा का मतलब भी हरा होता है। तो अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? तो अपने नोटबुक में आप लिख लीजिए, अखज़र मतलब हरा, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और खज़रा मतलब भी हरा होता है लेकिन वो मुअन्नस के लिए, अखज़र मुज़क्कर के लिए और खज़रा मुअन्नस के लिए। अखज़र मतलब हरा मुज़क्कर के लिए है ये, और खज़रा मतलब भी हरा लेकिन ये मुअन्नस के लिए है। तो यहाँ पे देखिए नीचे बिल्कुल देखिए, पार्क हरा है, तो इसके लिए पार्क के लिए अल हदीक़तु लाएंगे, तो अल हदीक़तु में गोलता है, तो इसलिए ये मुअन्नस है। जब ये मुअन्नस है, इसके लिए इसके साथ हम अखज़र लाएंगे या खज़रा लाएंगे? तो यहाँ पे हम अखज़र नहीं ला सकते बल्कि खज़रा लाएंगे। अल हदीक़तु खज़राउ। बस अड्डा साफ़ सुथरा है, तो बस अड्डा के लिए अरबी क्या इस्तेमाल करते हैं? अल मौक़िफ़ु, अल मौक़िफ़ु।
اور صاف ستھرا کے لیے نظیفن، الموقف نظیفن۔ اب دیکھیں میز اچھی ہے تو المکتب اچھی کے لیے جیدن، المکتب جیدن۔ قلم اچھا ہے تو کیا کہیں گے؟ القلم جیدن۔ کتاب اچھی ہے تو الکتاب جیدن، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح بولیں گے کار اچھی ہے تو کار اچھا ہے یا کار اچھی ہے تو اس کو جیدن استعمال کر دیں گے اس کے ساتھ۔ خیر، میز اچھی ہے تو المکتب جیدن۔ کرسی نئی ہے تو الکرسی نئی کے لیے جدیدن، الکرسی جدیدن، الکرسی جدیدن۔ والد مہربان ہے تو الوالد عطوفن، یا الاب، اب مطلب بھی والد ہوتا ہے اور والدن مطلب بھی والد، تو الوالد عطوفن، مہربان کے لیے عطوفن۔ والدہ نرم دل ہے تو الوالدۃ، نرم دل کے لیے لینتن، الوالدۃ لینتن۔ یا الام بھی استعمال کر دیں گے تو الام لینتن، امن مطلب ماں، تو یہ مؤنث ہی ہے، گولتا نہیں ہے لیکن مؤنث ہے، اس لیے کہ امن مطلب ماں، تو ماں تو مؤنث ہی ہے نا۔ اب دیکھیے ربڑ قیمتی ہے تو ربڑ کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ الممحات بھی استعمال کرتے ہیں اور المحایت بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو پڑھیں گے الممحات ثمینتن، مؤنث ہے گولتا ہے اسی لیے ثمینتن میں بھی ہم گولتا لائیں گے، الممحات ثمینتن۔ اور دوسرے طریقے سے بنائیے المحایت ثمینتن۔ اس کے بعد ہے پینسل تراش سستا ہے تو المبرات مطلب پینسل تراش، المبرات رخیصتن، رخیصن مطلب سستا، یہ مذکر کے لیے، اور رخیصتن مؤنث کے لیے، تو المبرات رخیصتن۔ بس تیز رفتار ہے تو الحافلۃ سریعتن، الحافلۃ سریعتن۔ درخت لمبا ہے تو الشجرۃ طویلتن، الشجرۃ طویلتن۔ لڑکا مستعد ہے تو ولد مطلب لڑکا، تو الولد نشیطن، مستعد کے لیے کیا لائیں گے؟ نشیطن، نشیطن مطلب مستعد، چست، پھرتیلا، ایکٹیو۔ لڑکا مستعد ہے یعنی لڑکا ایکٹیو ہے تو الولد نشیطن۔ لڑکی محنتی ہے تو بنتن مطلب لڑکی ہوتی ہے نا، تو البنت، البنت، البنت کیا کریں گے؟ محنتی کے لیے البنت مجتہدتن، البنت مجتہدتن، البنت مجتہدتن۔ اچھا ایک بات میں آپ سے یہ سوال کیا کروں گا بلکہ بتا ہی رہا ہوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ میدان خوبصورت ہے، بالکل یہاں پہ دیکھیے نیچے دیکھیے، میدان خوبصورت ہے تو المیدان جمیل، اس طرح ہم بناتے ہیں، کیا اس کو ہم صرف اس طرح نہیں بنا سکتے میدان جمیل؟ یعنی میدان میں الف لام لگانا ضروری ہے کیا؟ تو یہی بات سمجھیے کہ ہاں الف لام لگانا ہے، ضروری ہے۔ آپ اوپر میں جتنے جملے پڑھے ہیں دیکھیے، کتاب میں دیکھیے، اوپر میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا، الدفتر جمیل، بالکل نیچے دیکھیے الدفتر جمیل، الف لام ہے، المبرات، القلم، القرآن، الکتاب، الصبورۃ، السیارۃ، سب میں الف لام ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے ان میں الف لام نہیں ہے، یعنی الدفتر کے بعد جمیل میں الف لام نہیں ہے، مبرات کے بعد سمین میں الف لام نہیں ہے، القلم کے بعد ہندی میں الف لام نہیں ہے، القرآن کے بعد کتاب میں الف لام نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں نا سب؟ تو پہلے والے میں الف لام لگانا ہی پڑے گا، دوسرے میں نہیں لگائیں گے۔ دیکھیے سب تمام جملوں میں دیکھیے، تو انہی جملوں کے وزن پہ آپ کو اردو والے بھی جملے بنانے ہوں گے۔ اب آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی مجھے امید ہے۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور آپ مجھ سے پوچھیے گا، کمنٹ کر کے پوچھیے یا ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے دین کی خدمت لے لے، قرآن سے ہم سب کو قریب کر دے اور قبول فرمائے۔